شہرنامے کے اردو پروگرام یہ کیا لکھتے ہیں کہ تحت ہم دیگر اخبارات، رسائل اور میگزین کے مضامین و خبروں کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آج کونامش صحافی اور قومی آواز کے ویب سائٹس کے چیف ایڈیٹر جناب ظفر آغا صاحب کی تحریر پاکستان پھر مارشل لا کی راہ پر گامزن پیش خدمت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ہوا وہ متوقع تھا۔ پاکستانی سیاست میں ہر وہ عوامی نمائندہ جس کا قتل فوج کے لیے خطرہ بن جائے اس کو یا تو موت کا یا پھر جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محمد علی جناح کے بعد وہاں کے وزیر اعظم لیاقت علی خان ایک عوامی تقریب میں گولی کا نشانہ بنے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں انتہائی مقبول ہوئے تو ان پر قتل کروانے کا الزام لگا اور سن 1989 میں جنرل ضیاء الحق نے ان کو پھانسی پر چڑھوا دیا۔ سن 2007 میں بھٹو کی بیٹی اور پاکستان کی مقتول لیڈر بے نظیر کو ایک عوامی جلسے سے نکلتے وقت گولی مار دی گئی۔ پھر نواز شریف کو دوبارہ ملک چھوڑ کر اپنی جان کی امان کے لیے جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ نواز شریف ابھی لندن میں ہیں۔ عمران خان اب فوج سے ٹھنے ہوئے ہیں۔ پہلے تو عمران کے ہاتھوں سے اقتدار چلا گیا اور اب چند دن پہلے ان کے لانگ مارچ کے دوران ان کو گولی مار دی گئی اور وہ ابھی بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ الغرض جس عوامی لیڈر نے فوج کے خلاف منہ کھولا یا فوج کی مرضی کے خلاف کام کیا اس کا حشر برا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں عمران خان کو جان کا نقصان ہوگا یا وہ بھی نواز شریف کی طرح جلا وطنی اختیار کریں گے؟ اس سوال کا جواب تو کچھ عرصے کے بعد پاکستانی حالات دے ہی دیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ فی الحال عمران اور فوج میں ٹھن گئی ہے۔ عمران اب جس حد تک کھل کر فوج کے خلاف سیاست کر رہے ہیں اسے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر ہٹے تو ان کی سیاست میں زمیں دوز ہو جائے گی۔ اس طرح اب اگر فوج نے عمران کو کھلی چھوٹ دی تو پاکستانی فوج کا غلبہ خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے یہ طے ہے کہ فوج عمران پر شکنجہ کسنے پر مجبور ہوگی، یعنی عمران اور فوج کے بیچ جھگڑا بڑھنا اب طے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملات اور پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ کہاں جا کے ٹھہریں گے یہ سوال مشکل ہے۔ عمران اور فوج کے بیچ جھگڑا بڑھنا اب طے ہے اور عمران پر شکنجہ کسنے کی بھی تیاری، یعنی عمران اور فوج کے بیچ جھگڑا بڑھنا اب کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں پاکستان میں اسٹریٹ سیاست یعنی فوج کے خلاف دھرنے جلوس کا زور رہے گا۔ چنانچہ پاکستانی سیاست مستحکم نہیں ہے اور ملک میں معاشی بحران بھی بڑھ جائے گا، یعنی پاکستان کے اب برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ تو یہ ہے کہ محمد علی جناح کا پاکستان ان کے وفات کے بعد سے آئے دن کسی نہ کسی قسم کے بحران کا شکار رہتا ہے۔ کبھی فوج اور سیاستدانوں کے بیچ رسہ کشی تو کبھی ملک مالی کنگالی کا شکار۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک ساتھ غلامی سے نجات ملی تھی۔ ہندوستان تمام مسائل کا شکار رہنے کے باوجود اب دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت ہے۔ ملک میں جمہوریت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور ہندوستانی عالمی امور میں ایک بڑی آواز ہے۔ اس کے برخلاف 75 سال کی آزادی کے بعد بھی پاکستان میں سیاسی استحکام کا فقدان ہے اور وہاں معاشی ترقی کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ دنیا بھر کے زیادہ تر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی نہ تو جمہوری جڑیں پنپ رہی ہیں اور وہاں کا نظام پوری طرح فوج کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، جو کسی جمہوری قائد کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ پاکستان میں جمہوری لیڈران اور فوج کے درمیان جو رسہ کشی کی روایت رہی ہے وہی رسہ کشی اب عمران اور فوج کے درمیان چل رہی ہے۔ عمران کو گولی لگنے کے بعد فوج اور عمران کے بیچ موجود کھائی بڑھتی جائے گی۔ پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں عمران کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو ان کا نعم البدل ثابت ہو سکے۔ بھٹو خاندان کا دور ختم ہوا۔ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری اور بیٹے بلاول بھٹو کی کوئی عوامی ساکھ نہیں بچی ہے۔ نواز شریف لندن میں پڑے ہیں، ان کے بھائی شہباز شریف کو پاکستان کے پنجاب میں کوئی نہیں پوچھتا۔ ادھر عمران کی مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے۔ فوج عمران کو لیڈر تسلیم کرے اور چند ماہ میں انتخاب کروا کر اقتدار عمران کو حوالے کر دے، یہ اس کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمران اور فوج کے بیچ میں جس طرح کھائی پیدا ہو چکی ہے اس کے بعد فوج پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ان حالات میں جلدی پاکستان کی سڑکوں پر فوج کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑے گی اور شہباز شریف حد سے زیادہ غیر مقبول ہو جائیں گے۔ ان حالات میں امن و امان بحال کرنے کے لیے فوج کے پاس مارشل لا نافذ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا۔
ظفر آغا صاحب لکھتے ہیں کہ لب لباب یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے بعد جس طرح جنرل ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگا کر فوج کے حوالے ملک کر دیا تھا، اسی طرح اندیشہ ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی پاکستان میں مارشاء اللہ لاگو کرنا پڑ سکتا ہے۔